اس لیے میرے دوستو آج کے زمانے میں جو حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حجاب تعلیم میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے، حجاب ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا، ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسلام عورتوں کو نہیں روکتا ہے، ہاں اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کہ اپنی پاک دامنی برقرار رکھو، اور پاک دامنی برقرار رہے گی پردے کی بنیاد پہ۔ اگر پردہ کرو گے اور اہتمام کرو گے اس چیز کا تو پاک دامنی برقرار رہے گی، اگر نہیں کرو گے تو پھر شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی بھی برائی کرا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج عدالتوں کے ہم دروازے کھٹکھٹا رہے، جا کے آواز لگا رہے ہیں کہ پردہ ہمارا بنیادی حق ہے، پردہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور ہمارا ریلیجیس رائٹس میں یہ داخل ہے، مذہبی بنیادی حق ہے۔ یہ ہم عدالتوں کی کوٹھریوں میں، عدالتوں کے دروازے پہ ہم یہ آواز لگا رہے اور لگائیں گے، اور جتنی زور سے لگا سکتے ہیں لگائیں گے۔ لیکن میرے دوستو ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت میں یہ آواز لگانے سے پہلے ہر آدمی اپنے گھر میں بھی یہ آواز لگائے، اپنے گھر میں بھی یہ آواز لگائے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بنیادی حق ہے پردہ، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے ہم وہ چیز، لیکن وہاں ہم مقدمہ دائر کرنے کے بجائے پہلے ہم اپنے گھر میں بھی مقدمہ دائر کر کے دیکھیں کہ ہم خود وکیل بنے، ہم خود مدعی بنے، ہم خود مدعا علیہ بنے، ہم خود ملزم بنے، اور ایک مقدمہ ہم اپنے گھر میں قائم کر کے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں پردہ کتنا ہے، ہمارے گھر میں وہ رواج ہے کہ نہیں ہے۔ میرے دوستو جب ہم یہ آواز لگائیں گے، اپنے گھر میں مقدمہ دائر کریں گے، میرے دوستو ہم مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہمارے گھروں کا حال بہت بدتر ہو چکا ہے، پردے کا رواج ختم ہو گیا۔ میرے دوستو جب ہمیں حق ہے اپنی آواز اٹھانے کا، عدالتوں میں آواز اٹھانے کا حق ہے، تو اپنے گھروں میں کیوں نہیں ہے آواز اٹھانے کا؟ باہر تو اٹھائیں گے آواز، لڑیں گے باہر خوب، لیکن اپنے گھر میں کب کریں گے یہ چیز؟ میرے دوستو یاد رکھیے، انسان جب تک عملی طور پہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہ کرے، دشمن کبھی اس کی ہمت بڑھ نہیں سکتی۔ جب انسان خود کو کمزور بتائے گا تو سامنے والے کی ہمت بڑھ جائے گی۔ ہم نے انہیں اپنے آپ کو کمزور کیا ہے۔ کیا ہماری مسلمان بچیوں اور مسلمان گھرانوں کے ایسے قصے نہیں ہیں کہ کالج تک آئے، برقع پہن کے آیا، کالج کے باہر انہوں نے برقع نکالا، لپٹ کے پرس میں رکھ دیا، اور عیسائی مشنری، کرسچن مشنری کے اسکولز میں وہ لوگ ایڈمیشن لیتے رہے اور جاتے رہے۔ جب ایڈمیشن لیا تو ان سے سائن کروایا گیا کہ بھئی یہاں برقع نہیں چلے گا۔ تو ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں نے اس پہ سائن کیا، ٹھیک ہے بھئی ہم باہر تک تو برقعے میں لائیں گے لیکن اندر بغیر برقعے کے بھیجیں، اور یہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان بچیوں کا حال ایسا ہو گیا، اندر سے اسکرٹ پہنا ہوا ہے۔ کیوں اتنے مرعوب ہو گئے ہم تعلیم پر کہ ہم اپنی تہذیب چھوڑنے کو بھی تیار۔ وہ تعلیم کیسی تعلیم جو ہمیں دنیا سکھاتی ہے اور ہمیں دین سے بیزار کرتی، وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جو تعلیم ہمیں اخلاق نہیں سکھائے گی وہ تعلیم کہے جانے کے لائق نہیں۔ جمعے کو اجازت نہیں ملتی نماز کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، اس پہ بھی ہم نے کمپرومائز کر لیا۔ کتنے مسلمان ہیں آج جو بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے، اسکولوں میں پڑھ رہے، ان کا بچہ جمعے کے دن بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے باپ کے پیشانی پہ ذرا سا بل بھی نہیں آتا، ذرا سا بل بھی۔ ہاؤ مول صاحب وہ اسکول کے رولز ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم مسلمان؟ ہم نے کمپرومائز کیا پہلے ان چیزوں سے، اب وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، تو اب ہمیں یاد آ رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور اگر کوئی کہتا بھی ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں،
لیکن اب جب اپنے اوپر آ گیا ہے اور مذہب پہ بات آ گئی ہے تو اب کہتے ہیں پردہ پردہ پردہ. لیکن ہم نے اس پردے کو عمل کب کیا؟ اس پہ ہم نے کب دنیا کو دکھایا کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے؟ جیسے سکھ دکھاتے ہیں نا بنیادی حق، اپنی پگڑی پہن کے، اپنی تربان پہن کے دکھاتے ہیں کہ ان کا بنیادی حق ہے. وہ کالج میں جائیں گے بغیر پگڑی کے نہیں جاتے، وہ کہیں بھی جائیں گے بغیر پگڑی کے نہیں جاتے. لیکن مسلمان چلتا ہے بھائی، سب اپڈیٹ ہو گیا ہے، حالات کے لحاظ سے جینا چاہیے. میرے دوستو، ہم نے اپنی مذہبی چیزوں کو ہم نے خود بدنام کیا ہے اور آج ہم رو رہے ہیں. میرے دوستو، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اور سختی سے جم جائیں گے تو پھر میرے دوستو کسی کی ہمت نہیں ہوگی. یہ ہم آواز اٹھائیں گے عدالتوں میں بھی، لیکن ہمیں آواز اٹھانے کی پہلے ضرورت ہے اپنے گھروں کے اندر. مرد اس کے ذمہ دار ہے، مردوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں پردوں کے رواج کو عام کریں. یہ جو ٹائٹ برقعے چلے ہوئے ہیں، کلر کے برقعے چلے ہوئے ہیں، یہ میرے دوستو یہ اسلام نہیں. ہماری بچیاں پہن رہی ہیں، ہماری عورتیں پہن رہی ہیں. مرد میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روک سکے کہ تم یہ کیا برقع پہنے ہوئے ہو. اتنی ہمت بھی ختم ہو گئی مرد کے اندر. ٹائٹ برقع پہنے ہوئے لوگ گھور رہے ہیں اسے باہر، غیر مرد اسے گھور رہا ہے، اور اب مرد کو ذری غیرت نہیں آتی کہ بھئی کوئی ہماری بیوی کو دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، یہ بے غیرتی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر میرے دوستو اللہ کی طرف سے پکڑ آنا ہی ہے، آئے گی ضرور. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھروں میں پردوں کے رواج کو، اسلامی تہذیب کو رواج دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.